نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف وحی کی۔ یہ آیت کریمہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کی جو پہلی کتاب ہے، کتاب بدع الوحی، اس کا پہلا باب جہاں سے شروع کیا ہے تو امام بخاری شروع میں یہ آیت کریمہ لائے ہیں۔ اب بدع الوحی کے شروع میں اس آیت کریمہ کے لانے کا کیا مقصود ہے؟ بخاری تو حدیث کی کتاب ہے، تو حدیث کی کتاب کا جو پہلا چیپٹر، پہلی کتاب، وہ ہے وحی کے متعلق۔ تو امام بخاری نے پھر وحی کے متعلقہ حدیثیں ذکر کرنی ہیں آگے، تو یہ پہلے آیت کریمہ کیوں لائے؟ تو اصل میں یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ جتنی احادیث ذکر ہوں گی، احادیث بھی اللہ رب العالمین کی وحی ہیں، احادیث بھی اللہ کی وحی ہیں۔ تو وحی پھر امام بخاری نے کئی دلائل سے ثابت کی، تو میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے مختلف ادلہ جو ہیں وہ رکھوں گا تاکہ آپ اس کے اوپر اچھے طریقے سے غور کریں۔ قرآن پاک سب کے پاس ہیں، جس کے بعد نہیں ہے وہ قرآن مجید لے لے، کیونکہ آیت سامنے ہو نا، ٹیکسٹ سامنے ہو تو اس میں سے نکات اور جو چیزیں ذکر کریں پھر سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لے لیے قرآن جی سب نے؟ سورۃ النساء آیت نمبر نکال لو، 163، 163 نمبر آیت کریمہ ہے، نکال لیے؟ اب اس آیت کے اوپر غور کرو، میں اس کو پڑھتا ہوں، اب اس کو سامنے رکھو۔ انا اوحینا، چھٹا پارا ہے ایک بیٹے، انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی کی،
الیکا تیری طرف، کما اوحینا جیسا کہ ہم نے وحی کی، الی نوح نوح کی طرف، والنبیین اور دیگر نبیوں کی طرف، من بعدہ اس نوح کے بعد، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور اس کی اولاد کی طرف، یعنی یعقوب کی اولاد کی طرف۔ اسباط سبتن کی جمع ہے، سبت کسی چیز کا انتشار اور پھیلاؤ کو کہتے ہیں، تو جب آدمی کی آگے اولاد سے اولاد در اولاد پھیلتی ہے تو ان کو اسباط سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو والاسباطی اور اس کی اولاد، یہ جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے، اس لیے اس کا معنی میں نے کیا کیا، اس جو یعقوب علیہ السلام کا پیچھے عبارت میں تذکرہ ہے، والاسباطی اور اس کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف ہم نے وحی کی۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی۔ ورسلا قد قصصناہم علیک، ورسلا اور کئی رسول، قد قصصناہم یقیناً ہم نے ان کے واقعات بیان کیے، ان کا قصہ ذکر کیا، علیکا تیرے اوپر، من قبل اس سے پہلے، ورسلا اور کئی رسول ایسے ہیں، لم نقصصہم علیکا ہم نے ان کا قصہ، ان کے واقعات آپ پر ذکر نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، خوب بات کی۔ اب آپ دیکھیں یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام سے لے کر مسیح بن مریم تک جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کی طرف جیسے وحی آتی رہی، اسی طرح وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی۔ یہ تو موٹی سی بات ہے نا، آیت کا مفہوم ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد میں آنے والے نبیوں پر وحی آئی، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آئی۔ اب یہ بات قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ پہلے نبیوں کو صرف کتابیں اور صحیفے ہی اللہ نے وحی میں دیے، یا کتابوں اور صحیفوں کے علاوہ بھی وحی دی؟ یہ بات ذہن میں آئی کہ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ جو پہلے انبیاء گزرے، ان انبیاء کو اللہ نے جو وحی دی، کیا وہ صرف آسمانی کتابیں اور صحیفے تھے، یا کتب اور صحائف کے علاوہ بھی وحی تھی؟ تو اگر قرآن سے یہ چیز ثابت ہو جائے کہ پہلے آنے والے پیغمبروں پر کتب اور صحائف کے سوا بھی وحی آئی تھی، تو پھر یہ ماننے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کے سوا بھی وحی آئی ہے۔ اور اگر قرآن انکار کر دے
کہ پہلے نبیوں کو جو صرف کتابیں دی تھیں اور کوئی وحی نہیں تھی، پھر ہم ان لوگوں کی بات مان لیں گے جو کہتے ہیں صرف قرآن وحی آیا ہے اور کوئی چیز وحی نہیں آئی۔ یہ اصل ہے مدعا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سمجھ آئیے؟ عثمان، قرآن نے کیا بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس طریقے سے آئی ہے جیسے پہلے نبیوں پر آتی رہی۔ اب پہلے نبیوں کو اللہ نے کتابیں بھی دی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور نبی علیہ السلام کو قرآن دیا۔ 4 بڑی کتابیں ہیں نا، یہ بچوں کو معلوم ہے نا کہ نہیں؟ میں آپ کے لیے دہرا رہا ہوں، میں جو بڑے بھی ہیں ان کا اور لحاظ ہوتا ہے، آپ کا اور لحاظ، یہ یاد کریں باتیں، ٹھیک ہے؟ تو اب قرآن سے پوچھنا ہے ہم نے کہ تورات انجیل زبور کے سوا بھی ان نبیوں کو کوئی وحی اللہ نے دی ہے کہ نہیں دی؟ اگر قرآن سے پتہ لگ جائے کہ تورات انجیل اور زبور کے علاوہ بھی اللہ پاک نے وحی دی تھی، تو پھر اس بات کو بھی مانا جائے گا کہ نبی علیہ السلام پر بھی قرآن کے سوا وحی آئی ہے۔ یہ ماننے میں کوئی اشکال باقی نہیں ہوتا۔ کل ہم نے پچھلے سبق میں، کل سے مراد وحی کی بحث میں آپ سے کچھ عقیدے کی باتیں کی تھیں۔ اللہ رب العالمین کی وحی کی جو صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت اللہ کا بندے سے ہم کلام ہونا۔ نکالیں سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9، نکال لو، شاباش۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہی بات پڑھی تھی نا ہم نے۔ اب اس پہ تھوڑا سا ہی غور کرو گے تو یہ جو میں نے مدعا آپ کے سامنے رکھا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو پہلے ترجمہ دیکھو، وَهَلْ، اور کیا، حل کا معنی کیا، عطا، تیرے پاس آئی ہے، حدیث و موسیٰ، موسیٰ کی حدیث، کیا تیرے پاس موسیٰ کی حدیث آئی ہے؟ کون سی حدیث، کون سی بات؟ اذ رأى نارن، جب اس نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ، تو اس نے اپنی اہلیہ سے کہا، کو سو، تم ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ پر اطلاع پائی ہے، آگ دیکھی ہے، لعلی، البتہ مجھے امید ہے، آتیکم منہا، میں تمہارے پاس لے آؤں گا اس آگ میں سے، بقبس، ایک چنگاری، او یا اجد، پالوں گا، علی النار، آگ پر، ہدا، رہنمائی۔ فلما اتاہا، پھر جب وہ اس نار کے پاس پہنچے، نودیا، تو آواز دی گئی، یہ آگ والی جگہ پر جب پہنچے نا تو آواز دی گئی، کیا آواز دی گئی؟ اللہ اکبر، یا موسیٰ، کیا آواز دی گئی؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلا نعلیک، تو اپنے دونوں جوتے اتار دے،
لعلی آتیکم، ہاں فخلا نال انکا بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، تو غور سے سن، لما یوحیٰ، اس چیز کو جو وحی کی جا رہی ہے، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی الہ مگر میں ہی، میرے سوا کوئی الہ نہیں، فاعبدنی، پس تو میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر، لِذِکْرِی، میرے ذکر کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپانا چاہ رہا ہوں، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر جان کو، بما تسعی، اس چیز کے بدلے میں جو اس نے کوشش کی۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی، فَاسْتَمِعْ لِمَا یوحیٰ، وحی میں کیا بتایا؟ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر، میری یاد کے لیے نماز قائم کر، اور بلا شبہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہنی، اور اس دن ہر نفس نے جو محنت دوڑ دھوپ کی ہوگی اس کا صلہ اور بدلہ بھی اس کو ملنا ہے، یہ احکام بتائے۔ پہلی وحی میں ہی اللہ نے اپنا تعارف بھی کروایا، اپنے سچے الہ اور معبود ہونے کا ذکر فرمایا، اور اپنی عبادت کا حکم دیا۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، نماز کا حکم دیا۔ نماز قائم کرنے کا مقصد اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کو قائم رکھنا ہے، وہ مقصد بھی بتایا۔ پھر ان ہماری عبادات اور اعمال کا جو حساب کتاب ہونا ہے، جزا اور سزا کا دن، اس کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے کیا۔ اچھا، یہ وحی دی، پھر اللہ رب العالمین نے کچھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں اور بھی کی۔ وہ جو کہا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو کہنے گئے یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی مجھے اس لاٹھی سے کئی ایک کام اور فائدے ہیں۔ تو اللہ نے وہاں پر کہا میرے اے موسیٰ لاٹھی کو پھینک۔ جو ہی لاٹھی پھینکی وہ ایک بہت بڑا دوڑنے والا سانپ بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دیکھا تو خائف ہو گئے، ڈر گئے۔ تو اللہ نے کہا اس کو پکڑ لے، ڈرنا، عنقریب ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ ایک تو یہ معجزہ دیا، گھٹنے چھوڑ دے بیٹے، ایک تو یہ معجزہ دیا کہ لاٹھی کو کیا بنا دیا؟ سانپ۔ سوٹی کو، لاٹھی کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ سانپ۔ دوسرا معجزہ دیا، فرمایا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر پھر اس کو نکال، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، کوئی اس میں عیب اور رنگ اور کوئی نشانی ایسی نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا معجزہ کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکال، تو اللہ نے کیا کہا کس طرح کا ہاتھ چمک رہا ہوگا۔ یہ دو بڑی نشانیاں دی، نشانیاں دے کر نہ حکم دیا، اذهب الى فرعون، یہ 24 نمبر آیت میں، انہو طغا، فرعون کی طرف جا، وہ بڑا سرکش ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی، ایک اپنی ذات کے لیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
دوسری دعا اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون کو مددگار بنانے کی مانگ لی. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل اور کنبے میں سے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا. ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے. اشدد بِهِ اذری، اس سے تو میری کمر کو مضبوط کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے معاملے میں اس کو میرا شریک اور حصے دار بنا دے. کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم کثرت کے ساتھ تیری تسبیح کریں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تیرا بہت زیادہ ذکر کریں. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمارے بارے میں خوب دیکھنے والا ہے. دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، فرمایا اے موسیٰ، تو نے جو سوال کیا ہے نا وہ تجھے دے دیا گیا. دعا یعنی قبول ہو گئی. پھر اللہ نے وہ ایک نعمت یاد کروائی. جب فرعون بچے مار دیتا تھا بنی اسرائیل کے، ماں نے ایک صندوق بنا کر اس میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا. پھر وہ چلتا چلتا فرعون کے محلات کی طرف پہنچا. فرعون کے گھر والوں نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش تربیت وہ فرعون کے گھر سے ہونے لگی. تو یہ سارا قصہ ذکر، یہ نعمت یاد کرائی. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا. پہلے کہا تھا اذهب الى فرعون. اب آیت نمبر 44 دیکھو، 20 آیتیں اس کے بعد دیکھو. اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں اب جاؤ تم فرعون کی. اذهب تو ایک آدمی جا، اور اذهبا تم دونوں جاؤ. فرعون کی طرف سرکش ہے. فقولا له قولا لینا، نرم طریقے سے اس سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ تذکر اور نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. تو موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے بڑا عرصہ، لیکن فرعون اور اس کی قوم ماننے کو تیار نہیں. چند لوگ بنی اسرائیل کے مسلمان ہوئے. پھر ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنی قوم کو لے کر یہاں سے رات کے کسی حصے میں نکل جاؤ. یہ 77 نمبر آیت میں 77. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر وحی کی اللہ نے. ایک تو وہ تھی نا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب جب ہجرت کا حکم دیا تو پھر وحی کی. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی. ان اسر بعبادی، کہ رات کے وقت لے نکل تو میرے بندوں کو. اسراء، اسرا یسری، اسراء کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو اسراء کہتے ہیں. اسے نبی پاک کا جو سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو بھی اسراء کہتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو اسراء کا لفظ رات کے کسی پہر میں چلنے کو کہتے ہیں. ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو لے چل. فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، فاضرب لہم، ان کے لیے تو بیان کر یا مار ان کے لیے. طریقا، ایک راستہ بنا. فی البحر، سمندر میں. یبسن، خشک. لا تخاف درکن ولا تخشا، پھر نہ تجھے کسی کے آ کر پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ڈر ہوگا. تو اس طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم کو لے کر نکلے. راستے میں پھر اللہ نے پانی تھا، پیچھے فرعون آ گیا تو پانی میں سے راستہ پیدا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے
ماننے والوں کو لے کر نکلے، اس راستے پر چلے تو پار چلے گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا بھائی راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ ساری فوجیں اس راستے پر آ گئیں، اس کی پانی جاری کر دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کر کے مار دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا عبور کر کے دوسرے میدان تی تھا، وہاں پر کافی عرصہ رہے۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ڈیوٹی لگا کر اللہ کی طرف تورات لینے چلے گئے۔ وہ تورات لینے گئے اور پیچھے سامری جو تھا اس نے سونا اکٹھا کر کے جو لوگوں کے پاس تھا ایک بچڑا بنایا، اس نے ایسی شکل کا کہ اس کے پچھلے حصے سے ہوا داخل ہوتی، منہ کی طرف سے ویسے اس کی آواز نکلتی جیسے بچڑا بولتا۔ بچڑا بنا کر قوم کو کہنے لگا یہ ہے تمہارا رب اور تمہارا معبود، اس کے پیچھے چلو۔ قوم بچڑے کو پوجنے لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئی ہے کہ دیکھیں 86 نمبر آیت، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، افسوس کرتے غصے کی حالت میں اپنی قوم کی طرف آئے، اور پھر ان سے گفتگو کی، بھائی کو بھی جھنجھوڑا ذرا، بلکہ بھائی نے پھر کہا یبن امہ لا تاخذ بلیتی ولا براسی، میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑ۔ لڑ پڑے دونوں نبی آپس میں۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں تو بنی اسرائیل کو گروہوں میں نہ تقسیم کر دے ہمیں دیکھ کر۔ تو یہ تورات جو ہے نا، آپ دیکھو یہ سورۃ طٰہٰ کا میں نے موٹا موٹا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے تورات کب ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ فرعون کی زندگی میں کہ اس کے ڈوبنے کے بعد؟ فرعون ڈوب گیا تھا نا، جب مر گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام دوسری جانب دریا کے چلے گئے تھے، تو اس میدان میں جا کر رہے، تو ایک دن پھر تورات لینے گئے۔ تو تورات آسمانی کتاب ہے نا، یہ آسمانی کتاب ان کو کب ملی؟ جب فرعون ڈوب گیا۔ اچھا تو پھر تورات تو فرعون کے مرنے کے بعد آئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پھر کس وحی کی روشنی میں فرعون کو دعوت دیتے رہے اذهب الى فرعون انه طغى؟ تو وہ وحی کی نا اللہ نے، فاستمع لما یوحى انا اوحینا الیک، کتنے الفاظ ہیں۔ تو یہ جو وحی کی اللہ تعالیٰ نے وہ تورات کے علاوہ ہی تھی نا، تو کیا معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی اور تورات کے علاوہ بھی وحی دی۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف جیسے وحی کی اسی طرح آپ کی طرف۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے اور تورات کے علاوہ بھی وحی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، جس وحی کی روشنی میں وہ فرعون کو دعوت دیتے رہے، تو یہ ماننے میں پھر کیا اشکال ہے کہ اللہ کے نبی پر قرآن کے سوا بھی وحی ہے، اور اسی وحی کو حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث موسیٰ تھی، اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ، وہ حدیث موسیٰ تھی، اور قرآن کے سوا جو دیگر باتیں اللہ کے نبی سے صحیح منقول ہیں وہ کیا حدیث رسول ہے، حدیث محمد ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ایک اور دوسری بات، فرعون حدیث موسیٰ کا منکر ہو کر مرا کہ تورات کا منکر ہو کر مرا؟ کہ علماء کرام حدیث موسیٰ کا منکر ہو کر مرا، تورات کا منکر ہو کر؟ تورات آئی نہیں تھی تو منکر کیسا؟ آسمانی کتاب تو آئی نہیں تھی تو حدیث موسیٰ کا منکر ہو کر مرا۔ آج بھی اگر کوئی قرآن کے سوا حدیث رسول کا انکاری ہے تو کس ڈگر پر ہے؟ فرعون کے راستے پر چل رہا ہے۔ فرعون کا راستہ تھا، اس نے وہ وحی مانی ہی نہیں جو وحی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب کے سوا عطا فرمائی۔ یہ مقدمہ سمجھ آ گیا؟
اگلی بات کروں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات میں آتا ہے، اور بھی جگہوں پر ہے، سورہ صافات۔ اللہ اکبر، نکال ہی لیتے ہیں، نکالیں سورہ صافات۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑی آزمائشوں سے گزارا ہے۔ 23واں پارہ، کتنا پارہ ہے؟ 23واں پارہ ہے، سورۃ صافات ہے۔ لو جی، اس میں ایک مسئلہ آ گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا نا، سلام علی نوح فی العالمین، 79 نمبر آیت 79، 23واں پارہ سورۃ صافات آیت نمبر 79، دیکھیں، سلام علی نوح فی العالمین، جہان والوں میں نوح پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر جو دوسرے تھے ایمان والوں کے سوا ہم نے ان کو غرق کر دیا پانی میں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی نا، ایمان والوں کو تو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور جو دوسرے تھے ان کو پانی میں غرق کیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ ہے یہ نہیں مانا؟ ہاں، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں۔ لفظ شیعہ کا کیا معنی ہے؟ یہ کوئی مخصوص، یہ بھی اب جملہ معترضہ بیچ میں آ گیا، سمجھ لو۔ قرآن میں لفظ شیعہ کسی خاص پارٹی، گروہ یا فرقے کے لیے نہیں آیا۔ میں جب گاؤں ہوتا تھا تو ادھر ایک گھر چارپائیاں بننے گیا تو شیعہ تھے وہ، تو ان کی خاتون بڑی عمر کی تھی، کہنے لگی پترا ساڈا جڑا مذہب ہے نا شیعہ، یہ واحد و مذہب ہے جدا ذکر قرآن چاہیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے تھے۔ اِنَّ مِنْ شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ میں نے کہا اماں جی اے لفظ شیعہ قرآن جو اور بھی بڑیاں تھاواں تے آیا جس دھیان نال، اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور زمین والوں کو شیعہ بنا دیا۔ تو لوگوں کو شیعہ کون بناتا تھا؟ فرعون۔ میں نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفریق پیدا کی، فرقہ واریت پیدا کی، وکانوا شیعا، اور کیا ہو گئے؟ شیعہ ہو گئے۔ لست منہم فی شیء، لست منہم فی شیء، اللہ نے اپنے نبی سے کہا تیرا ان سے کچھ بھی واسطہ اور تعلق۔ میں کہا قرآن پاک تے دس رہا ہے بھئی اللہ دے نبی دا شیعہ نال کوئی تعلق، ہن تسی دسو کیڑے شیعہ ہو پھر؟ یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض کا کوئی آپ کے سامنے ایسی آیت پڑھے نا وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، تو ان کو حضرت جی قرآن میں لفظ شیعہ بہت جگہ پر آیا، ہر جگہ ہی گروہ بندی، فرقہ واریت اور لوگوں کو لڑانے دھمکانے کے لیے آیا ہے۔ اور اسی طرح پھر لوگوں کو جو فرقہ واریت میں بانٹتا تھا نا وہ فرعون تھا۔ یہ ایک اور مسئلہ سمجھو، چھوٹا سا مرض کر، یہ زبان زد عام ہے، ایک جملہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔
قوم کو لڑاؤ آپس میں اور حکومت کرو، یہ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ حاکم کی طرف نہ جائیں تو وہ بڑے سکون سے لڑا دڑا کے حکومت کرتا رہے۔ تو یہ طریقہ بھی کس کا نکلا؟ فرعون کا۔ فرعون نے قوم کو سرکشی جو ہے نا وہ ان پر کی اور ان کو گروہوں میں بانٹ دیا تاکہ الگ الگ گروہ میں ان کی قوت اکٹھی نہ ہو۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اس پر میں نے تفصیلاً لکھا بھی ہے، میری کتاب ہے نا آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ لفظ شیعہ پر میں نے وہاں تفصیلی لکھا ہے، اور شیعہ کی کئی کتابوں سے تفسیروں سے لفظ شیعہ کے معانی بھی ذکر کیے۔ چلو آگے دیکھو، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کی طرف سلیم سلامتی والا دل لے کر آئے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے ذکر ہے۔ پھر کچھ تذکرے کے بعد آیت نمبر 100، ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی من الصالحین، میرے رب تو مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا کر، اولاد دے لیکن کیسی ہو؟ صالحین میں سے ہو، نیک اولاد عطا کر۔ اب جب یہ دعا مانگی تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ بچہ جب اللہ نے دیا نا تو عمر کتنی تھی؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر تھی 120 سال اور بیوی کی عمر تھی 80 سال۔ یہ غالباً علامہ سیوطی نے تفسیر جلالین میں ذکر کیا۔ اب آپ غور کریں، 120 سال، یا چلو علی الاقل جو نیچے والا قول ہے 80 برس، 80 برس کے ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ اگر انبیاء کے اپنے اختیار میں ہوتا اولاد دینا تو پھر پہلے ہی اولاد خود پیدا کر لیتے، اللہ سے مانگ مانگ کے پھر بوڑھی عمر میں جا اولاد ملی، جب بظاہر کوئی تصور نہیں تھا۔ لوگ حضرت علی اجویری کو پکارتے ہیں، وہاں سے اولادیں مانگنے جاتے ہیں، کبھی نہیں سوچا بھئی جس سے ہم اولاد مانگ رہے ہیں اس کی تو اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، جس سے ہم جا کر اولاد مانگتے ہیں اتنا اولاد دینے پر قادر ہوتا تو اپنے گھر کوئی اپنا خلف ہی پیدا کر لیتا۔ تو وہ بیٹا اللہ نے پھر دیا، دعا مانگی تو اللہ کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم۔ اس لفظ کو مد نظر رکھو، میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ فَبَشَّرْنَاهُ، تو ہم نے ابراہیم کو بشارت دی، بِغُلَامٍ، ایک لڑکے کی۔ لڑکے کی صفت کیا بیان ہوئی ہے؟ حماد، حلیم، بردبار، تحمل والا، برداشت کرنے والا۔ اچھا ایک اور جگہ پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی بشارت کا ذکر ہے، وہاں پر ہے بغلام علیم، علم والا بیٹا۔ دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسحاق، دوسرے کا نام اسماعیل۔ تو جس بیٹے نے اللہ کی راہ میں قربان ہونا تھا اس کی صفت کیا بیان کی؟ بغلام حلیم، جتنی مشقت ہے تو یہ تحمل والا ہے، برداشت والا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ کئی لوگ اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح ماننے کی بجائے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح مانتے ہیں۔ یہ بات سامنے رکھو گے، سیاق دیکھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس نے ذبح ہونا تھا اس کا وصف حلیم بیان کیا، جس نے ذبح نہیں ہونا تھا اس کا وصف علیم بیان کیا۔ اچھا، فلما بلغ معه السعی، فلما پس جوں ہی بلغ پہنچ گیا، معه اس کے ساتھ، السعی دوڑ دھوپ کو،
یعنی اس عمر کو پہنچ گیا بچہ جب وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے. جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہیں نا شرارتی، ابھی میں پڑھا رہا تھا تو دو باہر سے دوڑے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے آئے، تو مجھے دیکھ کر تھوڑا سا ادھر ہو کر پھر بڑے ادب سے اندر آئے، جیسے ان جیسا شریف بچہ کوئی نہیں. تو یہ دوڑ دھوپ کی عمر ہوتی ہے. جب بچہ کوئی 5-6 سال کا ہو جاتا ہے بھاگنے لگ جاتا ہے نا. جب اس عمر کو پہنچ گئے، اب دیکھیں باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، یہ محل شاہد ہے جو جس پر گفتگو کرنی ہے. قالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، فی المنام، نیند میں، خواب میں. کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، فانظر تو غور کر، بتا، ماذا تری تیری رائے کیا ہے. ماذا تری تو کیا دیکھتا ہے، تیری کیا رائے ہے، اس پہ غور کر. تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال یا ابتی، اس نے کہا اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، افعل تم کرو، ما تؤمر جو تمہیں حکم دیا گیا. ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، یا ضرور مجھے پائیں گے. سین جو ہے مضارع پر آ جائے تو قریب کا معنی بھی دیتا ہے اور تاکید کا معنی بھی ہوتا ہے. تو ضرور آپ مجھے پا لیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے. اچھا، یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات بیان کی ذبح کرنے کی، وہ کہاں بات ان کو ملی؟ خواب میں کہ کتاب میں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ ہے نا سورۃ اعلیٰ کے آخر میں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے اللہ نے دیے تھے، کتاب اللہ نے دی تھی، لیکن یہ جو حکم ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا، یہ کس میں تھا؟ خواب میں. کس میں تھا؟ خواب میں. اسی خواب کو ہی بیٹے نے ذکر حکم بنا کے کیا. افعل ما تؤمر، کر جو تجھے حکم دیا گیا ہے. معلومات پیغمبر کو خواب میں بھی حکم ملتا ہے. پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغمبر کو خواب میں بھی کوئی چیز دکھا کر حکم دیا جاتا ہے. تو خواب کتاب کے علاوہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتاب کے علاوہ بھی وحی آئی. تو ہمارے نبی پر بھی پھر قرآن کے سوا، کیونکہ وہی تو اسی طرح ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہی قرآن کے سوا بھی ہے، وہی قرآن کے سوا بھی ہے. ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں. آج سورۃ النساء کے اندر 113 نمبر آیت نکالو. سورۃ النساء آیت نمبر 113. سبحان اللہ. نکال لیے؟ چلو یہ ادھر بھی نکال کے رکھو 113، اور تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ سورۃ البقرہ. یہ سادہ قرآن بھی دیکھ دینا مجھے، وہاں سے کوئی بڑے سائز یا چھوٹے کا 16 لینے والا، جلدی آیت مل جاتی ہے اس میں. سورۃ البقرہ پہلا پارہ، جہاں ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے. آیت نمبر 129. شاباش. آیت نمبر 129. آیت نمبر 129. نکال لی بچہ لوگوں؟ نکال لی آیت نمبر 129. یہ 15واں رکوع ہے نا جو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ.
اس کے نیچے دیکھو، بلکہ اس سے اوپر دیکھو، ربنا وابعث فیہم رسولا. کعبہ بنا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، پیچھے ہے نا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. یہاں سے معلوم ہوا کہ کعبہ بنانے میں اسحاق علیہ السلام آپ کے ساتھ کون تھے؟ اسماعیل. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع ہر چیز کو سننے والا، العلیم ہر چیز کو جاننے والا ہے. ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور تو بنا دے ہمیں، مسلمین لقا دو مسلمان اپنے لیے، یعنی ہمیں اپنی بات ماننے والا بنا دے. ومن ذریتنا اور ہماری نسل میں سے بھی، امتن ایک امت بنا، مسلمتن لقا جو تیرے لیے ہی مسلم ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور تو ہمیں دکھا ہمارے عبادت کے طریقے، منسک کی جمع مناسک، احکام حج، کعبے میں بندگی کے طریقے. وَتُبْ عَلَيْنَا اور تو ہماری توبہ قبول کر، انکا بے شک تو، انتا تو ہی. یہ دوبارہ جو انتا لایا نا ذات، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اس سے پیچھے بھی انکا انت السمیع العلیم، کا معنی بھی تو ہے اور انتا کا معنی بھی تو ہے. جب انتا علیحدہ ذکر کیا تو یہ تاکید کے لیے. انکا بے شک تو، انت التواب الرحیم تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، از حد مہربان ہے. یہ تو دعا مانگ لی نا اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے. کعبہ بناتے وقت ایک دعا اور مانگی، وہ دیکھیے، ربنا وابعث اے ہمارے رب تو بھیج دے، فیہم ان لوگوں میں، وہی جو وہاں رہ رہے تھے، کس کو بھیج؟ رسولن ایک رسول، اے ہمارے رب تو ان لوگوں میں ایک رسول بھیج دے. وہ رسول جن ہو، فرشتہ ہو کہ انسان ہو، نوری ہو، ناری ہو، خاکی ہو. کیوں زور؟ نوری ہو، ناری ہو کہ خاکی ہو. نور فرشتے جو ہے نا ان کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ نور. صحیح مسلم کی حدیث ہے، خلقت الملائکۃ من نور، یہ صحیح مسلم کی نص ہے، خلقت الملائکۃ من نور. فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ نور سے. دو نصوص قرآن میں ہیں جنوں کے بارے میں، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نار. خلق الجان اور اس نے جن کو پیدا کیا، من مارج ایک شعلے سے. شعلہ کس کا تھا؟ من نار آگ کا. تو جن کو کس سے پیدا کیا؟ آگ کے شعلے سے. اور انسان، انی خالق بشرا من طین، انی بے شک میں، خالق پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک انسان، من طین گیلی مٹی سے، میں گیلی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. وہ باہر بندہ دیکھو کون ہے، انی خالق بشرا من طین. کیا معلوم ہوا؟ انسان کس سے پیدا کیا؟ گیلی مٹی سے. انسان کس سے پیدا کیا؟ جن کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. اور فرشتے نور سے. یہ مسئلہ سمجھ آئے بچوں؟ فرشتے کس سے پیدا کیے؟ نور سے. اور جن آگ سے، اور انسان مٹی سے. تینوں کی پیدائش کا مادہ جدا جدا ہے. ٹھیک ہے؟
اچھا ایک بات یاد رکھیے علماء کرام، کچھ گروہ ایسے ہیں جو جنات اور فرشتوں کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی انسان کا ہی ایک روپ ہے۔ کیوں عتیق معلوم ہے یہ مسئلہ؟ وہ کہتے ہیں یہ سر سید اور اس طرح کے کئی لوگ نا، وہ کہتے ہیں یہ جن اور فرشتے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، یہ انسان کی ہی دو شکلیں ہیں، اس کے ہی دو روپ ہیں۔ کہتے ہیں نا جب کوئی بندہ، جب کوئی آدمی ہو، پنجابی ہے، جب کوئی آدمی نیک ہو، اچھی صفتوں والا ہو، کہتے ہیں تو فرشتہ ہی لگتا ہے۔ کیوں مولانا؟ وہ کہتے جب انسان اچھا ہو نا، نیک ہو، تو اچھی صفتوں والے انسان کو فرشتہ کہتے ہیں، اور جب اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، مٹی پڑی ہوئی ہو، کپڑے گندے ہوتے ہیں، تو کوئی جن پوت لگتا ہوتا ہے نا ایسے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ انسان ہی ہے، اگر صاف ستھرا ہو آپ جیسا تو پھر تو وہ ہوا فرشتہ، اور اگر گندا مندہ یہ جھگیوں والا کی طرح پھر ہوا جن بھوت۔ تو وہ نہ جنات کو مانتے ہیں اور نہ ہی فرشتوں کو، کہتے یہ انسان کے ہی دو روپ ہیں۔ تو قرآن اور سنت سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ انسان کس سے پیدا ہوا ہے؟ مٹی سے۔ جن کس سے پیدا ہوئے؟ آگ سے، اور فرشتے نور سے۔ بات سمجھو؟ اب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ایک رسول، تو وہ کس میں سے ہو؟ یہ دیکھیں آگے، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے۔ وہ جو بندے ساتھ تھے نا اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ نے کیا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، ایک رسول بھیجو انہی میں سے۔ تو وہ ساتھ انسان تھے یا فرشتے اور جن تھے؟ انسانوں میں سے ہی، ان کی جنس میں سے۔ منہم مانا من جنسہم، ان کی جنس میں سے ایک پیغمبر بھیج۔ انسان ہے تو ان کی طرف انسان ہی نبی بنا کر بھیج۔ بات سمجھو؟ اچھا پھر وہ نبی، وہ رسول کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے اوپر تیری آیات تلاوت کرے، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے ان کو۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو تعلیم دے۔ یعلمہم، ان کو کس کی تعلیم دے؟ ہاں جی، ڈاکٹری کی، انجینئرنگ کی، سائنسدانوں کی، تاجر بنائے ان کو، ہیں کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں بھیجے ان کو۔ کس چیز کی تعلیم دے؟ الکتاب والحکمہ۔ نصاب تعلیم کیا ہے؟ کتاب اور حکمت۔ کتاب اور حکمت۔ نبی کیا پڑھانے آئے؟ کتاب اور۔ ابراہیم علیہ السلام جو نبی اللہ سے مانگا، وہ نبی کس چیز کی تعلیم دے؟